پھر فرمایا کہ احسان سے بڑھ کر بھی ایک چیز ہے، وہ ہے ایتاء ذی القربیٰ، جس کا مطلب یہ ہے کہ بنی نوع سے ایسا سلوک کرو جیسا ایک رشتہ دار دوسرے رشتہ دار سے کرتا ہے۔ اس سلوک سے مراد احسان سے بڑھ کر سلوک ہے، ورنہ اسے علیحدہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اس سے مراد طبی محبت کے تعلق کا سلوک ہے، جس میں بدلے میں کچھ لینے کا خیال نہ ہو۔ احسان کرتے ہوئے بعض ذاتی اغراض بیچ میں آ جاتی ہیں، چاہے اتنی ہی بات دل میں آ جائے کہ اس حسن سلوک سے اس بندے کے میرے سے اچھے تعلقات ہو جائیں گے، اس سے حسن سلوک کروں۔ لیکن ایتاء ذی القربیٰ وہ سلوک ہے جو ماں کا اپنے بچے سے ہوتا ہے، جس میں ماں کسی بدلے کے حاصل کرنے کے لیے بچے کو پیار اور پرورش اور حسن سلوک نہیں کر رہی ہے، بلکہ ایک طبی محبت ہے جو اسے مجبور کرتی ہے کہ وہ اپنے بچے سے بے غرض محبت کرے۔ بس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک دوسرے کے لیے ایسی محبت پیدا کرو، وہ مقام حاصل کرو جب تمہارے اندر لینے سے زیادہ دینے کا خیال آئے، یہ جذبہ پیدا ہو، سب بنی نوع تمہیں اپنے بچے نظر آئیں، ایک دوسرے کی خدمت کا ایک جوش ہو۔ بس جب ایسے سلوک ہوں اور یہ ماحول ہو تو وہ کتنا خوبصورت اور پرامن اور سلامتی والا معاشرہ ہوگا۔ کاش کہ مسلمان ہی اس اصول کو سمجھ جائیں۔ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کو خدا تعالیٰ کے حوالے سے بھی بیان فرمایا ہے اور بندوں کے حوالے سے بھی بیان فرمایا ہے۔ ایک جگہ حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں، نیکی یہ ہے کہ خدا سے پاک تعلقات قائم کیے جاویں اور اس کی محبت ذاتی رگ و ریشہ میں سرایت کر جاوے، جیسے خدا تعالیٰ فرماتا ہے، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربیٰ۔ خدا کے ساتھ عدل یہ ہے کہ اس کی نعمتوں کو یاد کر کے اس کی فرمانبرداری کرو اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ اور اسے پہچانو۔ اس پر ترقی کرنا چاہو تو درجہ احسان کا ہے، اور وہ یہ کہ اس کی ذات پر ایسا یقین کر لینا کہ گویا اس کو دیکھ رہا ہے، اور جن لوگوں نے تم سے سلوک نہیں کیا ان سے سلوک کرنا، اور اس سے بڑھ کر سلوک چاہو تو ایک اور درجہ نیکی کا یہ ہے کہ خدا کی محبت طبی محبت سے کرو، نہ بہشت کی طمع نہ دوزخ کا خوف ہو، بلکہ اگر فرض کیا جاوے کہ نہ بہشت ہے نہ دوزخ ہے تب بھی جوش، محبت اور اطاعت میں فرق نہ آوے۔ ایسی محبت جب خدا تعالیٰ سے ہو تو اس میں کشش پیدا ہو جاتی ہے اور کوئی فطور واقعہ نہیں ہوتا۔